अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। मेरे मोहतरम व्यूवर्स, क्या हाल है आपके? खैरियत से हैं? ठीक ठाक हैं? तबीयत सेहत ठीक है? मिजाज ठीक है आपके? आप खैर आफियत से हैं? अल्लाह करीम से दुआ है कि आप हमेशा खुश रहें, हंसते रहें, मुस्कुराते रहें। अल्लाह ताला आपको दुनिया और आखिरत की कामयाबियां नसीब फरमाए। अल्लाह ताला आपको दुनिया और आखिरत की इज्जतें नसीब फरमाए। अल्लाह ताला आप पर हमेशा मेहरबान रहें। अल्लाह की ज़ात बहुत बड़ी ज़ात है। ये सब कुछ उसी ने बनाया है। और ये सारा निज़ाम उसी के हुक्म से चल रहा है। अल्लाह पाक बड़ी शान वाले, बड़ी कुदरत वाले, बड़ी ताकत वाले, बड़ी सल्तनत वाले, अल्लाह ताला हम सब की परेशानियों को दूर फरमाए, तकलीफ़ों को दूर फरमाए, मुसीबतों को दूर फरमाए और हम सब के हाल पर अल्लाह पाक रहम फरमाए। अल्लाह ताला हमारे मुल्क पाकिस्तान की हिफाजत फरमाए, हमारे इदारों की हिफाजत फरमाए, हमारी फ़ौज की हिफाजत फरमाए और पूरी दुनिया में जितने मुसलमान हैं अल्लाह ताला सब की हिफाजत फरमाए। अल्लाह ताला हम सब को अल्लाह ताला सुकून और इत्मीनान नसीब फरमाए, राहत नसीब फरमाए। अल्लाह ताला हमेशा हमें खुश रखे, ये हमारी दुआ होती है। जो भाई भी इस वीडियो को देख रहा हो वो आमीन ज़रूर कहा करें। अगर किसी की दुआ कबूल हो गई तो हमारा भी काम बन जाएगा इंशाअल्लाह। आप सब ठीक ठाक हैं? खैरियत से हैं? ये अल्हम्दुलिल्लाह हमने यहाँ जो सरसों का साग जो है ना यहाँ काश्त किया था, तो अल्लाह के फजलो करम से अल्हम्दुलिल्लाह अभी ये काफ़ी बड़ा हो गया है। कुछ दिनों के बाद इंशाअल्लाह हम इसकी जो है ना कटाई करेंगे इंशाअल्लाह। ये देखें, ये हमारे इलाके में माशाल्लाह बहुत होता है और अक्सर लोग हमारे जो ना सब्ज़ी जो ना अपनी ही काश्त करते हैं और सुबह सुबह हम उठते हैं अल्हम्दुलिल्लाह, अपने खेतों में जाते हैं और अपने हाथ से जो ना सब्ज़ी तोड़ के जो ना पकाते हैं। अल्हम्दुलिल्लाह मुर्गी, अभी सर्दी का मौसम है ना, तो मुर्गी के अंडे भी हमारे अपने होते हैं, देसी अंडे। तो अल्हम्दुलिल्लाह उनको भी हम जो ना उबाल के जो ना खाते हैं। और हमारे दरख्तों के ऊपर माशाल्लाह शहद भी जो ना हमें मिल जाती है, तो शहद को भी हम लोग जो ना सर्दियों में इस्तेमाल करते हैं। और देसी अंडे और सरसों का साग, मक्खन, लस्सी, अल्हम्दुलिल्लाह ये अल्लाह का करम है, फजल है, उसकी बड़ी मेहरबानी है, करम नवाजी है कि ये चीज़ें अल्लाह ताला हमें जो है ना मुहैया फरमा देते हैं।
تو آپ جو ہے نا سردیوں میں جو ہے نا شہد استعمال کیا کریں. اگر گلے میں خراش ہو یا بلغم ہو تو ایک گلاس پانی جو ہے نا گرم کر لیں، اس کو ہلکا سا مطلب یعنی کہ جب وہ ٹھنڈا ہو جائے، تھوڑا گرم ہو اور تھوڑا ٹھنڈا ہو، تو اس میں 1 چمچ جو نا یہ شہد ہے نا، چھوٹی شہد، اس پانی کے اندر ڈال کے جو نا آپ جو نا نہار منہ جو ہے نا صبح صبح نہار منہ جو ہے نا پی لیا کریں. انشاءاللہ یہ بلغم ہو گیا، ریشہ ہو گیا، یہ کھانسی ہو گئی، یہ سب جو ہے نا اللہ پاک دور فرما دیتے ہیں. یہ آزمائی ہوئی چیز ہے، اس کو آپ ضرور استعمال کیا کریں. اور ادرک کا جو قہوہ ہے نا، کہوہ، وہ بنا کے پی لیا کریں سردیوں کے موسم میں جو ہے نا. اس سے جو نا آدمی کی جو نا وہ صحت بالکل صحیح رہتی ہے، جسم اس کا جو نا وہ جام نہیں ہوتا. تو اس کا جو نا آپ ضرور جو نا استعمال کیا کریں شہد کا. شہد جو ہے نا یہ شفا ہے. ایک صحابی آئے، یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، میرے پیٹ میں درد ہے، میرا پیٹ خراب ہے، یا رسول اللہ آپ بتائیں میں کیا کروں. اللہ کے نبی نے فرمایا کہ آپ جاؤ شہد استعمال کرو. تو وہ صحابی گیا، تو اس صحابی نے شہد استعمال کیا تو ٹھیک نہیں ہوا. پھر آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں حاضر ہوا، یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم میرا پیٹ ٹھیک نہیں ہو رہا. اللہ کے نبی نے فرمایا ہے کہ شہد استعمال کرو. پھر اس صحابی نے پھر شہد استعمال کیا، پھر آ کے کہنے لگا، یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ابھی تک میرا پیٹ ٹھیک نہیں ہوا. اللہ کے نبی نے فرمایا شہد استعمال کرو، شہد کے اندر شفا ہے، تمہارا پیٹ جھوٹا ہے. پھر اس صحابی نے جو نا شہد کو استعمال کیا تو پھر وہ صحابی ٹھیک ہو گیا. پھر اللہ کے نبی کی خدمت میں حاضر ہوا، یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم میرا پیٹ ٹھیک ہو گیا. اللہ کے نبی نے فرمایا شہد کے اندر ہی اللہ نے جو نا شفا رکھی ہے. تو آپ جو نا سردیوں میں ضرور شہد جو نا استعمال کیا کریں. اور اگر زیتون کا تیل مل جائے وہ بھی استعمال کیا کریں. اس گھر میں اگر زیتون کا تیل اور شہد ہوں تو بیماری جو نا اس گھر سے دور رہتی ہے. یہ چیزیں گھر میں رکھا کریں. زیتون کا تیل اور شہد جو ہے نا یہ تو ہمارے گھر میں ہر وقت موجود ہوں. یہ چیزیں اگر ہمارے گھر میں موجود ہوں گی تو ہمیں ڈاکٹر کے پاس جانے کی ضرورت ہی نہیں آئے گی. اللہ نے حکمت کو جو ہے نا پسند کیا ہے. حکمت کی اللہ تعالیٰ نے تعریف فرمائی ہے. تو جب سے ہم نے حکمت کو چھوڑا تو دھکے کھا رہے ہیں ہسپتالوں کے. ہسپتال جو ہے نا وہ 24 گھنٹے آباد ہو گئے، 24 گھنٹے کھلے ہوئے ہیں، سروس جاری ہے. اور مسجد جو ہے نا صرف نماز کی ٹائم کھلتی ہے بس. کتنے ہم لوگ گر گئے ہیں. جب ہم مسجد میں نہیں وقت گزاریں گے، نہیں جائیں گے، تو پھر ہسپتال ہی کھلیں گے نا. سارا دن کچہریوں میں جو ہے نا لگا دیتے ہیں. 1 گھنٹہ اگر مسجد کو دیتے تو کچہری میں جانے کی ضرورت نہیں آتی. یہ سب کچھ اللہ کی طرف سے ہوتا ہے. حالات کا بننا اور بگڑنا یہ سب اللہ کی طرف سے ہوتا ہے. اپنے وقت کو ہم نے قیمتی بنانا ہے. ایسے بن کر جائیں کہ اللہ ہم سے خوش ہو جائے. اور مومنین کی نشانیاں جو اللہ تعالیٰ نے بتلائی ہیں، فرمایا کہ مومنین جو ہوتے ہیں نا، جو مومنین ہوتے ہیں، جس چیز کی نشانیاں اللہ نے بتائی ہیں، وہ مومنین کون ہیں؟
فرمایا کہ مومنین سچے لوگ ہوتے ہیں، سچے لوگ، سچ بولنے والے، نیک لوگ، اچھے اخلاق والے لوگ، ایک دوسرے کو معاف کرنے والے لوگ، ایک دوسرے کے اوپر جو نا رحم کرنے والے لوگ ہوتے ہیں، جو مومنین ہوتے ہیں، جن کے اندر اللہ ہوتا ہے اور وہ اللہ سے ڈرنے والے لوگ ہوتے ہیں۔ ان لوگوں کی اللہ نے جو نا تعریف کی ہے، اللہ ان سے جو نا راضی ہوا ہے، اور خوشی اور غمی میں جو نا خرچ کرنے والے جو ہوتے ہیں وہ مومنین ہوتے ہیں، اور اعلیٰ اخلاق والے، اور فرمائے زمین کے اوپر رحم کرنے والے لوگ وہ مومنین ہوتے ہیں۔ فرمائے زمین والوں کے اوپر تم رحم کرو، آسمان والا تمہارے اوپر رحم کرے گا۔ تو مومنین کی یہ نشانیاں اللہ نے بتلائی ہیں، تو ہم بھی جو نا اس میں شامل ہو جائیں۔ اللہ تعالی ہمیں بھی کامیاب کر دیں، اور اللہ تعالی ہمیں کامیاب کر کے دنیا اور آخرت میں جو نا ہمیں جو ہمارا جو دنیا اور آخرت میں اللہ تعالی ہمیں کامیاب کر دیں۔ آمین آمین۔